اب ہم ابتلاء کربلا کے سب سے حساس ترین ایریا میں داخل ہوں۔ یہ حساس ترین ایریا وہ ہے جب حضرت امام حسین مکہ سے اپنا سفر کوفہ کے لیے شروع کرتے ہیں، جس کے راستے میں ہی کربلا برپا ہو گئی۔ امام حسین مکہ میں 4 ماہ قیام کے بعد جب وہاں سے جن حالات میں روانہ ہوئے وہ تو پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ہم نے بیان کر دیے کہ انہیں مکہ سے بھی کیوں روانہ ہونا پڑا، لیکن وہ مقصد جس کے لیے یہ سفر اختیار کرنا مجبوری بن گیا تھا، اس کا پیغام انہوں نے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے دیا۔ بعض لوگ اسے خطبہ کہتے ہیں، بعض پیغام کہتے ہیں۔ جو ایکچول الفاظ تھے ان پر تو کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو مفہوم دیا گیا وہ جو میں آپ کے سامنے اب عرض کرنے لگا ہوں، اس کا خطبے کا کرکس یہ تھا اردو میں۔ امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ نہ میں کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی اقتدار کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف امت مسلمہ کے اتحاد کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، اس وقت کی قائم شدہ اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ ان کے پیغام کا کرکس تھا جو انہوں نے کھل کر وہاں پر پبلک کو بتایا، اپنی روانگی سے پہلے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، یا جو لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں واضح طور پر یہ کہا، میرا مقصد امت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کا جذبہ ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری تھی ان کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزشتہ اپنے ایپیسوڈ میں ان میں کہا، یہ حسین کی ذمہ داری تھی، اس نواسہ رسول کی ذمہ داری تھی، وہ جنت کے سردار تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ پیغام مصطفیٰ کو ان سے بہتر نہ کوئی سمجھ سکتا تھا اور نہ کسی نے سمجھا، اس لیے یہ انہوں نے اعلان کیا اپنے سفر سے پہلے کہ یہ میں کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ان کی اپنی کوئی ذاتی مجبوری نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کوئی لشکر تیار نہیں کیا، کوئی فوجی مہم جو لے کے روانہ نہیں ہوا۔ ان کی روانگی کے ساتھیوں میں یہ اعلان ہی نہیں تھا کہ ہم کسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنی تیاری کسی جنگ کے لیے نہیں تھی۔ وہ تو ایک فکری سفر پر روانہ ہوئے تھے، وہ تو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے وہ سفر کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ اپنے نانا کی محنت کی تحت قائم کردہ وہ جو اسلامی ریاست تھی، جو اس دور میں بہت بڑے علاقے جو تھے وہ اسلام کے زیر نگیں آ چکے تھے، وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر ایک نظم قائم ہو چکا تھا، ایک ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اس ریاست کو بچانا مقصود تھا اور وہ اس کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس سفر پر روانہ ہوئے جس میں کہ فوجی ساز و سامان اور فوجی تیاریوں کا اس میں جواز انہوں نے بنایا ہی نہیں، اس کا انہوں نے تو اس سوچ کو مد نظر نہیں رکھا۔ وہ تو ایک اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اس سفر پر روانہ ہوئے۔ بہرحال وہ 8 ذی الحج کو مکہ سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اور اپنے ضروری جو لوازمات تھے جو صحرائی سفر کے لیے تھے، ان چیزوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر تاریخ میں صحیح تعداد نہیں ملتی کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو اس کے کتنے لوگ تھے۔ بہرحال وہ ہزاروں میں نہیں تھے، وہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ لمبا سفر تھا، صحرائی سفر تھا، اس میں اونٹ بھی ہوں گے، اس میں گھوڑے بھی ہوں گے، اور اس میں اور بھی جو ہے سامان اٹھانے والے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ مختصر سا قافلہ تھا جو ہزاروں افراد پر مشتمل نہیں تھا، جو صرف اس میں اس کی کوئی صحیح تعداد ہم زیادہ سے زیادہ بھی تصور کریں تو 100-200 لوگ ہو سکتے ہیں یا چند 100 لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہزاروں کا قافلہ نہیں تھا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ تو صرف وہی لوگ تھے جو اس سفر پر ساتھ جانا چاہتے تھے۔ وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں اور مکے سے تقریباً 40 کلومیٹر دور صحرا میں ایک مقام آتا ہے جسے صفا کا نام دیا گیا۔ صفا یعنی کہ صفا مروہ کے لحاظ سے نہیں، صفا اس کے آگے ہے استعمال ہوئی، صفا کا نام ہے، وہ ایک جگہ کا نام تھا صفا۔ وہاں پر انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا۔ وہاں تک کا جو سفر تھا اس کا رنگ اور تھا، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اس سفر کے کئی رنگ تھے، یہاں تک کے سفر کا رنگ اور تھا۔ اس رنگ میں امید شامل تھی کہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، امت کی اصلاح ہو جائے گی، امت انتشار سے بچ جائے گی،
اور اسلامی ریاست ڈسٹرب نہیں ہوگی، کیونکہ کوفے سے جو پیغام آ رہے تھے، وہاں سے جو اشارے مل رہے تھے وہ بہت مثبت تھے، اور اسی حوالے سے یہ سفر کوفے کی طرف شروع ہوا، کیونکہ مکے میں حالات بھی پریشان کن صورت اختیار کرنا شروع ہو چکے تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس سفر کا مقصد بھی کوفہ میں جا کے پورا ہونا تھا، جہاں پر اسلامی ریاست سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مشاورت اور نظم و ضبط کے تحت پھر وہ کسی لیول پر جو یزید تھا یا اس کی حکومت تھی، اسے بات چیت کر کے کوئی بہتر راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا، جس سے اسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ اسلام میں اس قسم کی ملوکیت قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم تمام دوستوں کے ساتھ، تمام اس وقت جو اسلامی ریاست میں مسلمان تھے، ان کے مشاورت کے ساتھ اس نظم کو چلائیں، اس ریاست کو چلائیں، یہ مقصد تھا۔ تو صفا کے مقام تک یہ ماحول اور رنگ کا تھا، وہاں سے مثبت اشارے آ رہے تھے، چنانچہ وہاں جو بھی مسافر، وہاں ظاہر ہے کہ وہ راستہ تھا اور بھی مسافر وہیں سے گزرتے تھے، تو جو مسافر بھی ملے انہوں نے بھی جو ہے نا جی وہ کوفہ والوں کی طرف سے اچھے ہی جذبات پہنچائے کہ لوگ جو ہے نا جی وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ کوفہ اور مدینہ کے درمیان یہ کوئی 1200-1400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، مختلف راستوں سے، جو کہ صحرائی راستے تھے، دشوار گزار تھے۔ اس دور میں کوئی سڑکیں نہیں تھیں، اس دور میں کوئی راستوں کی باقاعدہ طور پر کوئی مارکنگ بھی نہیں ہوئی، ایک روایتی سے روٹ تھے جہاں سے لوگ نکلتے تھے اور راستوں میں پڑاؤ کرتے تھے۔ تو یہ یہاں کوفہ مکہ کے درمیان جو فاصلے کا دورانیہ تھا وہ بھی 1 ہفتے سے زائد، بعض اوقات 2 ہفتے، بعض اوقات 3 ہفتے، وہ ہر قافلے کی اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کا وقت طے ہوتا تھا۔ قافلہ بڑا ہے، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، سامان زیادہ ہے، ظاہر ہے وہ زیادہ وقت لے گا۔ قافلہ چھوٹا ہے، تیز ترار گھوڑے ہیں یا سرکاری کوئی خط و کتابت ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا وقت لیتا تھا، لیکن وہاں کا وقت کسی بھی قیمت سے 10-15 دن سے کم یہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا عام قافلوں کی۔ جس وقت یہاں سے امام حسین روانہ ہوتے ہیں، اس وقت یہی تاریخ میں مختلف روایتوں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینہ کے آغاز میں ہی کوفہ میں یزید گورنر تبدیل کر دیتا ہے۔ وہاں پہلے نعمان بن بشیر گورنر تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اس وقت وہاں کوفہ میں گورنر نعمان بن بشیر تھے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ معتدل اور نرم دل انسان تھے۔ انہی کے گورنری کے دور میں حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی وہاں پر سیاسی ملاقاتیں، اپنی سفارتی کوششیں، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جو وہ پلان رکھتے تھے کے مطابق انہوں نے اپنی کاوشیں وہاں جاری رکھی، بہت سارے لوگوں سے ملے، بہت سارے لوگوں کی رائے اکٹھی کی، وہیں سے انہوں نے اپنی رائے ڈیولپ کی، اور جو ہے نا جی وہ اپنی رائے امام پاک کو مکہ میں بھیجی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر نعمان بشیر کے دور میں بہت بہتر ماحول ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنی رپورٹس ان کی روانگی سے پہلے ہی وہاں بھجوا دی تھی۔ لیکن جس وقت اب امام حسین مکہ سے روانہ ہوتے ہیں 8 ذی الحج کو، تو اس ذی الحج کی روانگی سے قبل، یہاں یہ بات دوبارہ نوٹ کرنے کی ہماری ہے کہ اس روانگی سے قبل کوفہ میں تبدیلی آ چکی تھی۔ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو بدل دیا گیا تھا، اور یزید کی طرف سے عبید اللہ بن ابن زیاد وہاں پر گورنر مقرر ہو چکا تھا۔ وہ جو ابن زیاد تھا وہ انتہائی ظالم اور فاسق قسم کا حکمران تھا، گورنر تھا کوفہ۔ اس نے نظام سنبھالتے ہی نعمان بن بشیر کی پالیسیوں سے بالکل برعکس اس نے سختی، ظلم اور تشدد اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی رائے کو بدلنا شروع کر دیا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس نے جبر کے ذریعے اور خوف کے ذریعے لوگوں کو کہا آپ کو یزید کی اطاعت کرنی پڑے گی، یزیدی حکومت کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یزیدی حکومت کے تمام احکامات آپ کو ماننے پڑیں گے، اور یزیدی حکم کو، تمام احکامات کو آپ نے اس طرح ویلیڈیٹ کرنا ہے جس طرح میں چاہوں گا۔ نتیجتاً لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے،
لوگوں نے اپنا مزاج بدلا، لوگ مجبور ہوئے، یا ان پر ظلم و ستم اس قدر ڈھائے گئے کہ وہ اس اپنے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹ گئے، تاکہ اسی ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، جس کی اطلاع امام حسین کو مکہ سے کربلا کے سفر کے دوران ملی، جس کا ذکر ہم اس سے آگے کرتے ہیں۔ تو ابھی میں بات کر رہا ہوں پہلے پڑاؤ صفا کی، کہ وہاں تک حالات کا رنگ اور تھا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ صفا کے بعد 7ویں منزل آتی ہے جسے زبالہ کا نام دیا گیا ہے تاریخ میں۔ زبالہ وہ جگہ ہے، جب زبالہ پر جا کے یہ 7ویں منزل تھی امام حسین کے قافلہ کی۔ زبالہ وہ جگہ ہے جہاں اس حسینی سفر کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں جا کے یہ سفر سرخ رنگ کی اندھیریوں میں گر جاتا ہے۔ یہیں پر اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے کربلا میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ مکہ سے جب سے حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے تھے کوفہ کے لیے، اس کے بعد سے حضرت امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کی ملاقات نہیں ہوتی۔ مکہ میں ہی ان کی آخری ملاقات ہوئی جب انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ زبالہ میں آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملتی ہے کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ صرف مسلم بن عقیل کو نہیں بلکہ حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، جو کہ وہ بھی ایک جلیل القدر خانوادہ رسول سے محبت کرنے والی شخصیت۔ ان دونوں ہستیوں کی شہادت کی اطلاع کے متعلق تاریخی روایات مختلف ہیں کہ یہ اطلاع کنہوں نے دی۔ بعض کہتے ہیں کچھ مسافروں نے اطلاع دی، بعض کہتے ہیں کہ کچھ اشخاص تشریف لائے، بعض 1-2 ہستیوں کے نام بھی لکھے ہیں کچھ لوگوں نے۔ بہرحال زبالہ کے مقام پر جو ہے وہ حضرت امام حسین کو کوفہ کا وہ رنگ نظر آتا ہے جو اس سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا حتمی طور پر، اگرچہ خبریں آ رہی تھی، کچھ ایسے اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے۔ صفا اور زبالہ کے پڑاؤ کے درمیان بھی 4 پڑاؤ تھے، ان دوران کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ وہاں پر حالات جو ہے نا جی وہ دوسرا رنگ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی دوران امام حسین کو ابن زیاد کی تقرری کی اطلاع بھی مل چکی تھی، لیکن اس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہی زبالہ کے مقام پر ہوتی ہے کہ وہاں گراؤنڈ پر اس وقت کوفہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یہیں پر امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ وہ مقام آ گیا ہے آزمائش کا، جہاں پر میں نے اپنے نانا کی قائم کردہ اسلامی ریاست اور اپنے نانا کے دین کے اصولوں کی خاطر کھڑا ہونا ہے یا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اس وقت کوئی فوج نہیں، کوئی فوجی لشکر نہیں تھی، کوئی انتظامات نہیں تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے دین کی خاطر، اپنے نانا کے اس پیغام کی خاطر جو حجۃ الوداع والے دن انہوں نے کہا، اس حکم کی خاطر جو اس دن دیا، جسے امام حسین نے اپنی 7-8 سال کی عمر میں سنا، کہ اس پیغام کو آج میں نے اپنا عملی رنگ دینا ہے، میں نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور میں نے ظلم کو روکنا ہے جیسے بھی مجھ سے روکا ہے۔ یہیں پر کچھ راوی کہتے ہیں، خاص طور پر امام طبری نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا حالات کا رنگ بدل چکا ہے، آپ میں سے اگر کوئی ساتھی یہاں سے واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اگرچہ مستند روایت زیادہ مضبوط دلیل اس قسم کی پیشکش شب عاشور کے روز بھی امام صاحب کی طرف سے دی گئی، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت۔ لیکن کچھ راوی یہ کہتے ہیں کہ زبالہ کے مقام پر بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس قسم کا اشارہ دیا۔ بہرحال زبالہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے تاریخ کروٹ لے۔ کربلا سے پہلے زبالہ کا جو مقام ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ اس لیے اہمیت ہے کہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہوئی وہ کن حالات میں ہوئی، اور کوفہ کا رنگ اب ابن زیاد کے جبر کے بعد کس طرح تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا میسج بھی ہے، ایک سبق بھی ہے ہمیں سیکھنے کے لیے، کہ یہ جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، یہ جو ریاستی جبر ہے، تشدد ہے، ظلم ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ریاستیں، بہت سارے ڈکٹیٹر، وہ وقتی طور پر نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو ختم کر دیا جاتا ہے یا ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے،
یا ان کی رائے کو بدلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، بلکہ سماج کا اجتماعی ڈھانچہ بھی اس جبر کے شکار کے نتیجے میں متاثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں وہ کوفہ کے لوگ ملتے ہیں کہ ابن زیاد سے پہلے کا کوفہ اور تھا، ابن زیاد سے بعد کا کوفہ اور تھا، لوگ وہی تھے۔ فرق کس چیز کا تھا؟ فرق تھا جبر کا، ظلم کا، تشدد کا۔ اس سے وہ وہاں کا پولیٹیکل پیراڈائم چینج ہو گیا، جس کا پھر بعد میں وہ جو اس کا جو اثرات تھے یا اس کا جو سارے کا سارا نقصان تھا وہ اس حسینی قافلہ کو پہنچا۔ بہرحال زبالہ وہ مقام ہے جہاں سے اس تاریخ نے ایک نیا رنگ لیا، ایک نیا موڑ لیا، لیکن امام اس سے آگے بڑھے، ان تمام تر چیزوں کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے، کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ یہاں سے وہ قربانی، وہ شہادت کی طلب کا سفر، وہ عظمت کا سفر، وہ روشنی کا سفر، کس کے خلاف؟ تاریکی کے خلاف۔ یہاں سے اس ٹرائل کا کلائمیکس وہ شروع ہوتا ہے کہ روشنی اور اندھیرے کی جو جنگ ہے، اس میں روشنی کس طرح جیتتی ہے اور اندھیرا بالآخر کس طرح ہارتا ہے، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں۔